آدمی ایک، سونے کے ڈھیر تین، آدمی ایک، فوراً اس کی گردن کاٹ دی۔ اب اس کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ یہیں آرام کر لیتے ہیں ہم چاروں، اور صبح جو ہے اس مال کو اٹھا کر کے چلیں گے۔ صبح ہوئی، رات ہی میں چاروں کی نیت خراب ہو گئی۔ تینوں نے ایک آدمی کو بھیجا چوتھے کو کہ بستی میں سے جا کر کے کھانا لے آ، اس کے بعد چلیں گے۔ اب ان تینوں نے جس آدمی کو بھیجا وہ تو چلا گیا، کہا کہ ایسا ہے یہ چوتھا کھٹک رہا ہے اس لیے کہ ڈھیر تین ہے، لہذا جیسے وہ آئے گا ہم لوگ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ اور اس آدمی نے کیا سوچا کہ تینوں ڈھیر میرے ہو جائیں، لہذا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب جیسے یہ آدمی آیا تینوں اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کی گردن کاٹ دی۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، زہر تو ملا ہوا تھا، مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر سے گزرے، سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ کہا کہ بچو نیت کی خرابی سے، کہ نیت کی خرابی خود تو آدمی کو ہلاک کرتی ہے بلکہ وہ دوسروں کی ہلاکت کا سبب بھی بنتی ہے۔ نیت خراب کی، نیت کی خرابی اسے خود تو تباہ کرتی ہے اور دوسروں کی تباہی کا سبب بھی بنتی ہے۔ یہ نصیحتیں ملی یہاں سے کہ غریبوں کو اگر اپنے مال میں سے دو گے تو نعمت دائمی ہوگی، نیت کی خرابی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور صرف نیت ہی سے کبھی کبھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ تو بچو نیت کی خرابی سے، نیتیں صاف رکھو۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کا آغاز اس حدیث سے کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی حدیثیں ہیں وہ اس وقت معتبر ہوں گی جب آدمی کی نیت صحیح ہو، تو اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سوفسٹیکیٹڈ ڈرون، اسی کی وجہ سے گرمی ہو رہی ہے کیا؟ اچھا چلیں کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں، اور اس کے بعد ان کا ریئیکشن کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے۔ اب ریئیکشن دیکھ لیں کیا ہے ان کا۔ ہاں جی، اس کے بعد سورہ معارج ہے، سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ ابن عباس نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ کہا یہ یوم ہے، یوم فہذا یوم القیامت جعلہ اللہ علی الکافرین مقدار 50,000 سنہ، یہ قیامت کا دن ہے جو اللہ نے کافروں پر 50,000 سال کے برابر کر دیا ہے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، یہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ اور مومن پر کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي يُصَلِّيهَا، کہتے ہیں کہ مومن کے اوپر یہ دن اتنا ہلکا کر دیا جائے گا جیسے کہ وہ فرض نماز جو وہ دنیا میں ادا کرتا تھا، ایک فرض نماز کے برابر معلوم، آدمی نے فرض پڑھا اور نکل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت کا جو تعلق ہے احساس سے ہے۔ ہاں، وقت کا تعلق احساس سے ہے۔ آدمی کو کوئی تکلیف ہو تو کہتا ہے کہ رات کتنی لمبی ہو گئی ہے، اور آدمی بہت زیادہ خوش ہو تو ایسا لگتا ہے ارے پوری رات کیسے گزر گئی معلوم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا تعلق آدمی کے مشاعر سے، احساسات سے ہے۔ یہ بہت عجیب غریب بات کہی گئی ہے۔
تو کافروں پر 50,000 سال کے برابر اور مومن پر ایک صلاۃ مکتوبہ کے برابر، ایک فرض نماز کے برابر. جی یہ حقیقت بھی بیان کی گئی. جی یہاں ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن آدمی سے کہا جائے گا کہ فدیہ میں کیا دے سکتا ہے کہ تو چھوٹ جائے، اپنے بدلے میں کہ تو چھوٹ جائے جہنم کیا دے سکتا ہے؟ کہا کہ محترمہ کو لے جائیے، بیوی لے جائیے، مجھے چھوڑ دی. وصاحبتہ، صاحبہ میں نے بیوی لے جائیے، مجھے چھوڑ دیجیے. جس کے لیے سب کچھ کرتا رہا وہاں فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ہے محترمہ کی حقیقت، جن کے پیچھے وہ یہ وصاحبتہ. اچھا محترمہ کو لے جائے، چھوڑ دیجیے مجھے. نہیں، بولے بیٹوں کو لے جائیے، بے بنی. بولے نہیں، بولے وہ فصیلتہ التی، تو پورا خاندان لے لیجیے. نہیں، ومن فی الارض جميعا، زمین میں جتنا سونا چاندی ہے سب لے لیجیے، چھوڑ دیجیے. بولے نہیں، ثم ینجی، نجات نہیں مل سکتی. آپ کو اس سے کم چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے دنیا میں، وہاں سب کچھ دے کر بھی آپ نہیں بچ سکیں گے. جی یہاں تو سب دے رہا ہو. ایک نکتہ بتاتا ہوں. ابھی جب آپ سورہ عبس پڑھیں گے تو اس میں ایسا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آدمی بھاگے گا اس دن اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. لیکن یہاں امہ وابیہ کا تذکرہ نہیں ہے، ماں باپ کا تذکرہ نہیں ہے. وہاں تو ہے بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، سب سے بھاگے گا وہ. لیکن فدیہ دینے کی بات آئی تو یہاں امہ و ابی کو حذف کر دیا گیا. لا، ایسا بھی کہا جا سکتا تھا ابا کو لے لو مجھے چھوڑ دو، اماں کو لے لو مجھے. لا 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 لا، یہ والدین کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اگر بول دیا اس نے اماں کو لے جاؤ یا میرے ابا کو لے جاؤ، اللہ غصے میں آ جائے گا کہ میں نے تو اپنی توحید کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم، تیری اوقات، کیسے بولا تو امی ابا کو لے جاؤ. اللہ، لہذا یہاں جب فدیہ دینے کی بات آئی تو امی اور ابا دونوں کو حذف کر دیا گیا. یہ ہے مقام والدین. والدین کا مقام دیکھیے، یہاں فدیہ دینے کی بات آئی تو امی ابا کا تذکرہ نہیں، وہ امی بابی نہیں ہے. بھاگے گا وہ ماں باپ، لیکن فدیہ دینے کی بات آئی تو ماں باپ کا تذکرہ نہیں ہے. یہ ہے ماں باپ کا مقام، عظمت والدین یہاں معلوم ہو. آیت کریمہ دیکھیے، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ میں دینا چاہے بے بنی، بیٹوں کو، وہ صاحبتی، بیوی کو، وہ آخی اور اپنے بھائی کو، وہ فصیلتی التی، اپنے پورے خاندان کو، وہ من فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں جو کچھ ہے سب لے لے، نجات نہیں مل سکتی اس کو. ماں باپ کا تذکرہ نہیں. لیکن وہاں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں ماں باپ کا تذکرہ ہے، ماں باپ کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ، یہ ماں باپ کی عظمت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی. کہیں اللہ نے کہا ہے رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک. سورہ رحمان میں کہا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا دو مغربوں کا مالک. یہاں کہا جا رہا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب، جتنی بھی مشرقیں ہیں اور جتنی بھی مغربیں ہیں سب کی قسم کھاتا ہوں. اللہ، اچھا پہلے یہیں اسی کو حل کر لیتے. مشرق، کئی مشرق ہیں. نقطہ یہ بتایا گیا کہ آج مشرق سے سورج جس پوائنٹ سے نکلتا ہے دوسرے دن اس پوائنٹ سے نہیں نکلتا، ہٹ جاتا ہے تھوڑا سا. تیسرے دن نکلتا ہے تو وہاں سے ہٹ جاتا ہے، چوتھے دن نکلتا ہے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. تو مکان شروق الشمس، سورج کے نکلنے کی جو جگہ ہے تختلف، بدلتی رہتی ہے وہ. اور جب مشرق بدل گیا تو مغرب بدل جاتا ہے. یہاں سے نکلا تو یہاں ڈوبا، یہاں سے نکلا تو یہاں ڈوبا، یہاں سے نکلا یہاں ڈوبا.
تو فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بے شمار مشارق ہیں اور بے شمار مغارب ہیں جی. اور مشرق والمغرب کیوں کہا؟ اس لیے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے جی. جہت شمس، جہت غروب شمس اور جہت شروق شمس، سمتیں بتائی گئی، ڈائریکشنز دو ہی ہیں، مشرق اور مغرب. مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے جی. اور مشرقین و مغربین کا مطلب یہ ہے کہ مشرق سے جو سائڈ ملا ہوا ہے جی، اتر کا جی، وہ مراد ہے، یہ مشرقین ہے. اور مغرب سے جو سائڈ ملا ہوا ہے جنوب کا، وہ مغربین ہے. تو اللہ تبارک و تعالی رب المشرق والمغرب بھی ہے، رب المشرقین والمغربین ہے، اور رب المشارق والمغارب یہ بتایا گیا. فلا اقسم برب المشارق والمغارب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سورہ نوح ہے، اس میں کہا گیا کہ یہ لوگ 5 بزرگ جب مر گئے تو ان کی یاد میں انہوں نے ان کے اسٹیچوز بنا لیے. عبادت نہیں کرتے تھے. جب یہ مر گئے، جو صرف یاد کے لیے اسٹیچوز بنائے ہوئے تھے، ان کی جب اگلی نسل آئی تو شیطان آیا، کہا کہ جانتے ہو تمہارے آبا نے، تمہارے پرکھوں نے یہ اسٹیچوز کیوں بنائے تھے؟ بولے نہیں. بولے اس لیے بنائے تھے تاکہ ان کی پوجا کی جائے. لہذا پوری قوم پوجا میں لگ گئی. تب حضرت نوح کو بھیجا گیا. پوری قوم پوجا میں لگ گئی. شرک یہیں سے شروع ہوا. اس سے پہلے شرک نہیں تھا دنیا میں. گویا توحید اصل ہے، شرک باہر سے آیا ہے. گھسپیٹیا ہے وہ شرک، جو ہے گھسپیٹیا ہے وہ. اصل توحید ہے، بعد میں شرک آیا ہے. حضرت نوح تو کہیں نہیں تھا. جب شرک پھیلا تب حضرت نوح کو بھیجا گیا کہ شرک میں مبتلا ہو گئی قوم. اور اس کے بعد بتایا کہ آدمی شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے. بتایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے وقار کی امید نہیں کرتے ہو. وقار، آدمی کسی کا وقار نہ سمجھ پائے تب آدمی اس کے تئیں کوئی گڑبڑی کرتا ہے. اللہ کا وقار تمہیں سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس وجہ سے تم شرک کر رہے ہو. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا گیا وقیل لفضیل ابن عباس رحمہ اللہ ما اعجب الاشیاء فقال عبد عرف ربہ ثم عصاہ. اللہ اکبر. حضرت فضیل ابن عیاض سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے عجیب چیز کون سی ہے؟ ما اعجب الاشیاء، سب سے عجیب چیز، عجوبہ سب سے بڑا، کہ اتنا بڑا عجوبہ کہیں نہ ہو. سب سے عجیب چیز کیا ہے؟ کہا سب سے عجیب چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچان لے، پہچاننے کے بعد پھر اس کی نافرمانی کرے. یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے. اللہ کو پہچان لے کہ اللہ کیسا ہے جی، کتنی قدرت والا ہے، پہچاننے کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی کرے. سب سے عجوبہ یہی ہے. اس سے بڑی عجیب چیز دنیا میں ہے ہی نہیں کہ بندہ اپنے رب کو پہچان لے، پہچاننے کے بعد پھر اس کی نافرمانی کرے. جی کتنی عجیب بات کہی ہے، بہت ہی پیاری بات کہی ہے. جواب نہیں ہے، اور اللہ کے ہر بات کا کوئی جواب نہیں. جی بتایا گیا جن ہیں، جن، ان میں بھی جس طریقے سے انسانوں میں فرقے ہیں، ان میں بھی فرقے ہیں. جن عیسائی ہوتے ہیں، جن یہودی ہوتے ہیں، جن مشرک ہوتے ہیں، جن کافر ہوتے ہیں، جن منافق ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں یہ تمام کی تمام قسمیں موجود ہیں، ایسے ان میں بھی یہ قسمیں موجود ہیں. سورہ مزمل میں کہا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے ہمارے حبیب ہم آپ پر بھاری بات ڈالنے